احادیث مبارکہ کے ذخیرے کے اندر کچھ جو ہے چیزیں ایسی بیان کی گئی ہیں، کچھ اعمال، کچھ افعال ایسے بیان کیے گئے ہیں کہ اگر بندہ ان کے اوپر عمل کر لے تو تہجد پڑھنے والے کے برابر کھڑا تو نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو تہجد کے برابر ثواب عطا ہو جاتا ہے۔ پہلے نمبر کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلى 4 رکعتاً من قبل الظہر، جو بندہ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت مسنون سنتیں پڑھ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو تہجد کے برابر ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے جو ظہر سے پہلے 4 پڑھتا ہے پھر ظہر کے بعد 4 پڑھتا ہے، اللہ اس بندے کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ظہر کی نماز، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی اگر اللہ کے رسول کی رہ جاتی تھی نا 4 پہلی رکعتیں ظہر سے پہلے کی، تو پھر آپ ظہر کے فرض پڑھنے کے بعد اس کو ادا کر لیتے تھے۔ تو ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنی یہ گویا کہ تہجد کے برابر اللہ اس کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ من صلی 10 رکعتاً فی یوم و لیلۃ، جو بندہ دن کے اندر 12 رکعتیں ادا کر لیتا ہے، بنی بہن بیت فی الجنہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے کے لیے جنت کے اندر ایک محل یا گھر تعمیر کر دیتے ہیں۔ وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے کی اور 2 رکعتیں جو ہیں وہ ظہر کے بعد کی، اور 2 رکعتیں جو ہیں وہ مغرب کے بعد کی، 2 رکعتیں عشاء کے بعد کی، اور 2 رکعات جو ہیں وہ صبح فجر سے پہلے کی۔ یہ کل ملا کر 12 رکعتیں بن جاتی ہیں، 12 ان کی تعداد بنتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو بندہ یہ 12 رکعات ادا کرتا ہے، سنتیں ادا کرتا ہے، اللہ جنت کے اندر اس کا محل یعنی اس کا گھر تعمیر کر دیتے ہیں۔ تیسرا عمل یہ بیان کیا گیا جو بندہ نماز تراویح کی نماز جو ہے وہ با جماعت امام کے ساتھ ادا کرتا ہے، لیکن اس میں یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ نماز ادا کرنے کے بعد کوئی لغویات بیہودہ گوئی یا موبائل کے اوپر خرافات نہ کرے۔ تو جو بندہ با جماعت تراویح کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام، جو بندہ رات کا قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی زندگی کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اللہ اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ چوتھا عمل یہ بیان کیا گیا کہ جو بندہ جو ہے جو بندہ عشاء کی نماز من صلی العشاء فی جماعت، جو بندہ عشاء کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ سو جاتا ہے، اللہ اس کو آدھی رات کے قیام کا، آدھی رات کی نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور جو بندہ عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے پھر سو جاتا ہے، پھر صبح اٹھ کے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، یعنی دوبارہ سنیں، عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو پوری رات کے قیام کرنے کا، پوری رات نماز پڑھنے کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد 5واں عمل یہ بیان کیا گیا ہے انسان کا اخلاق، انسان کی گفتگو مٹھاس والی ہو، شیریں ہو اور لذت سے بھری ہو، اخلاق بڑا اعلیٰ ہو۔ جس بندے کا اخلاق اعلیٰ ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو دن بھر کا روزہ رکھنے کی اور رات بھر کا قیام کرنے کا اللہ اس کو ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ اور 6 نمبر کے اوپر یہ عمل بیان کیا گیا کہ جو بندہ جمعے والے دن اچھے طریقے سے غسل کرے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو میسر ہو وہ لگائے اور امام کے قریب آ کر بیٹھے، امام کی بات کو غور سے سنے جمعۃ المبارک والے دن، اور کوئی ادھر ادھر کی حرکت نہ کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں اور 1 سال کی راتوں کے قیام کا اللہ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو بندہ یہ اجر کام جو ہے وہ کر لیتا ہے۔ پھر 7واں عمل یہ بیان کیا گیا اللہ کے رستے میں میدان جہاد کے اوپر مسلمانوں کے لیے جنگ لڑتے ہوئے رات کو پہرا دینا، چوکیداری کرنا، وہاں پر مسلمانوں کی نگرانی کرنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ 1 رات مجاہدین کے لیے جاگتا ہے، پہرا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو 1 مہینوں کے روزوں کا ثواب عطا کر دیتی ہے اور 1 مہینوں کی راتوں کے جاگنے کے برابر، یعنی جاگ کے نماز پڑھنے کے برابر رات کے قیام کا اللہ اس کو اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات عطا فرما دیتی ہے۔